السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج کا ہمارا انشاءاللہ العزیز 5واں سبق ہوگا تربیتی ورکشاپ کا۔ تو ہم آج کے سبق میں ہم وضو کے متعلق پڑھیں گے، وضو کے فرائض کیا ہیں اور وضو کی سنتیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم آج پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ وضو کے فرائض، وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ 4 فرض قرآن مجید میں موجود ہیں۔ کون سا ہے؟ پہلا ہے فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھونا۔ لیکن کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ یہ پیشانی کے بالوں کی جڑ سے لے کر جڑ سے تھوڑی کے نیچے تک۔ اور پھر ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک۔ یہ پہلا فرض ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمی ہے، چہرہ ٹھیک طرح سے نہیں دھویا یا پیشانی کے بالوں کی جڑوں سے ہم نے شروع نہیں کی، تھوڑی ہم نے نہیں دھوئی، صرف بالکل سامنے والا حصہ ہم نے دھو دیا، کوئی بھی تھوڑی بہت اس میں کمی آ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وضو کا فرض ہے۔ فرض میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی آ جائے یا صحیح طریقے سے نہ دھویا جائے، کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو اس سے وضو نہیں ہوتا۔ دوسرا جو فرض ہے، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ایک بار دھونا۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ یہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی اگر کسی قسم کی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ تیسرا جو فرض ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ اپنے سر کا مسح کرنا۔ اب کتنا سر کا مسح کرنا ہے؟ چوتھائی سر کا، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی یعنی کہ اگر سر کے 4 حصے کریں اوپر والوں کا، تو 4 حصے کریں تو اس کا جو چوتھا حصہ ہے وہ مسح کرنا یہ فرض ہے۔ پورے سر کا بھی مسح کر سکتے ہیں لیکن چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اگر چوتھائی سے بھی کم رہا تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ چوتھا جو فرض ہے، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ ہمارا چوتھا فرض ہے، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو یہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ جو ہے یہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ تو سامعین، یہ جو 4 فرائض میں نے بتائے ہیں، ان چاروں میں سے اگر کسی ایک میں بھی کوئی کمی رہ گئی تو پھر ہمارا جو ہے وضو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ان کو ایک بار دھونا ہے۔ چہرے کو ایک بار یہ دھونا فرض ہے، کونیوں کو ایک بار دھونا فرض ہے، دونوں ہاتھوں کو،
پاؤں کو ایک بار دھونا فرض ہے. یہ تین تین بار جو ہے یہ سنتوں میں آتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے. تو یہ ہمارے آج کے تھے وضو کے فرائض. اس میں یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے کہ جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو بعض لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے، تو بعض لوگوں کی داڑھی چھوٹی ہوتی ہے، بعض کی بہت زیادہ گھنی ہوتی ہے. تو یہ جو چھوٹی داڑھی ہے جس سے چہرہ نظر آ رہا ہے، چمڑا نظر آ رہا ہے، تو وہاں تک پانی پہنچانا لازم اور ضروری ہے. اور اگر داڑھی اتنی گھنی ہے کہ چہرہ نظر نہیں آ رہا تو پھر جڑوں تک پانی پہنچانا لازم نہیں ہے، بلکہ اس کا مسح کر لینا چاہیے. اس کو اپنی انگلیوں کے ساتھ اس کا خلال کر لینا چاہیے. تو خلال کر لیں گے تو پھر جو ہے نا ہمارا یہ وضو کامل ہو جائے گا. تو اس چیز کا خیال رکھیں. تو اب ہم چلتے ہیں اس کے بعد وضو کے سنتوں کی طرف کہ وضو کی سنتیں کیا ہیں اور کتنی ہیں. وضو کی سنتیں کون سی ہیں؟ وضو کی سنتیں کتنی ہیں؟ وضو کی تقریباً 11 سنتیں ہیں. کون کون سی سنتیں ہیں؟ طہارت حاصل کرنے کی نیت کرنا. نیت ایک سنت. دوسری بسم اللہ پڑھنا. دو سنت ہے. تیسری سنت ہے دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا. چوتھی سنت ہے کلی کرنا. پانچویں سنت ہے ناک میں پانی ڈالنا. چھٹی سنت ہے مسواک کرنا. ساتویں سنت ہے داڑھی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. آٹھویں سنت ہے پورے سر کا مسح کرنا. 'اس پورے سر کے ساتھ کان بھی ہے، پورے سر کا مسح کرنا اور کانوں کو بھی مسح کرنا. پھر 9ویں جو سنت ہے کہ ہر عضو کو 3 بار دھونا. دسویں سنت ہے
लगातार वज़ू करना। और پھر ان سب کے بعد آخری جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا۔ تو یہ وضو کی 11 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت ہے طہارت حاصل کرنے کی نیت کرنا، دوسری سنت ہے بسم اللہ پڑھنا، تیسری سنت ہے دونوں ہاتھ کلائی تک، یہاں تک کلائی تک دھونا، چوتھی سنت ہے کلی کرنا، پانچویں سنت ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور چھٹی سنت ہے مسواک کرنا، ساتویں سنت ہے داڑھی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ اب یہ داڑھی بھی وہ ہے جو گھنی ہو، بہت زیادہ گھنی ہو، بندے کا چہرہ نظر نہ آ رہا ہو اور جسم کا چہرے کا جو چمڑا ہے وہ نظر نہ آ رہا، تب یہ خلال ہے۔ لیکن اگر داڑھی ایسی ہے بالکل چھوٹی ہے کہ چہرہ بھی نظر آ رہا ہے، اندر چمڑا نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں چمڑے تک پانی پہنچانا، چہرے تک پانی پہنچانا لازم اور ضروری ہے۔ پھر پورے سر کا مسح اور کانوں کا مسح کرنا، اور نویں جو سنت ہے وہ ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ یہ 3 بار جو دھونا ہے یہ سنت ہے، 1 بار دھونا فرض ہوتا ہے۔ 10ویں سنت ہے لگاتار وضو کرنا، اور 11ویں جو سنت ہے وہ ترتیب سے وضو کرنا۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں وضو کے مستحبات۔ وضو کے مستحبات کتنے ہیں؟ 4 مستحب ہیں۔ کون کون سے 4 مستحب ہیں؟ پہلا مستحب ہے کہ پاک اور صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، پاک صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر۔ پاک صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھنا، اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ دوسرا مستحب ہے وہ وضو کرتے وقت قبلہ رخ ہونا۔ قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا، یہ وضو کے مستحبات میں آتا ہے۔ تیسرا جو مستحب ہے وضو کرنے میں دوسروں سے مدد نہ لینا۔ دوسروں سے مدد نہ لینا یہ بھی وضو کے مستحب میں آتا ہے۔ اور جو چوتھا مستحب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دایاں پھر بایاں دھونا۔ تو یہ وضو کے 4 مستحبات تھے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم وضو کی مسنون دعائیں بھی پڑھیں گے۔